بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نامور صوفی بزرگ دین اسلام کے عظیم داعی حضرت سید علی حجویری متقدمین اولیاء میں سے ہیں۔ آپ کی گراں بہا تصنیف کشف المحجوب میں سے چند اقتباسات ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو نیک عمل اور اللہ کی طرف دعوت دے۔ قول معروف سے مراد نیک بات کہنا ہے۔ اللہ نے بنی آدم کو عظمت و بزرگی عطا فرمائی ہے۔ قوت گویائی جتنی بڑی نعمت ہے اتنی ہی خرابی کا سرچشمہ بھی ہے۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی امت کے متعلق میں جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ اس کی زبان ہے۔ گفتار کی مثال شراب کی مانند ہے، یہ عقل کو سست کر دیتی ہے اور جسے اس کی لت پڑ جائے وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ چنانچہ اہل طریقت نے بھی یہ جانتے ہوئے کہ گفتار باعث آفت ہے بجز و ضرورت بات کرنے کے ہمیشہ گریز کیا ہے۔ وہ ہر کلام کے آغاز اور انجام کو جانچتے ہیں، اگر اظہار جانب حق ہو تو اظہار کرتے ہیں ورنہ خاموش رہتے ہیں، کیونکہ ان کا یہی عقیدہ و ایمان ہے۔ حق تعالیٰ تمام اسرار کو جاننے والا ہے اور وہ بدبخت ہے جو اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس حوالے سے ارشاد ربانی ہے، کیا وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے اسرار اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہم سنتے ہیں اور ہمارے فرشتے انہیں لکھتے ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے خاموشی اختیار کی اسے یقیناً نجات حاصل ہوگی۔ حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے انعامات اور اپنی نوازشات پر شکر اور حمد و ثنا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، میں پکارنے والے کی فریاد سنتا ہوں جب وہ پکارتا ہے۔ اسی طرح دیگر بے شمار آیات ہیں جو ہمیں بولنے کا حکم دیتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک روز حضرت شبلی علیہ الرحمہ بغداد کے محلے کرخ سے گزر رہے تھے۔ دیکھا کہ ایک مدعی طریقت کہہ رہا ہے، خاموشی کلام سے بہتر ہے۔ حضرت شبلی علیہ الرحمہ نے کہا، تیری خاموشی تیرے کلام سے بہتر ہے۔ تیرا کلام لغو ہے اور تیری خاموشی مضحکہ خیز ہے، جبکہ میرا کلام خاموشی سے بہتر ہے، کیونکہ میری خاموشی حلم ہے اور میرا کلام علم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میں نہ بولوں تو یہ میری بردباری ہے، اگر بولوں تو یہ میرے علم کا اظہار ہوگا۔ جب خاموش ہوتا ہوں تو حلیم ہوتا ہوں اور جب بولتا ہوں تو علیم ہوتا ہوں۔ حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کے نزدیک کلام دو قسم کا ہے اور خاموشی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک کلام کی بنیاد حق پر ہوتی ہے اور دوسرے کی باطل پر۔ اسی طرح ایک خاموشی تو مقصود حاصل ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے اور دوسری غفلت پر مبنی ہوتی ہے۔ کلام یا خاموشی کے وقت ہر شخص کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر کلام کی بنیاد حق پر ہے تو کلام بہتر ہے، ورنہ خاموشی کلام سے بہتر ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کے نزدیک خاموشی کے آداب یہ ہیں کہ خاموشی اختیار کرنے والا جاہل نہ ہو، جہالت پر مطمئن نہ ہو اور غفلت میں مبتلا نہ ہو۔ مرید کو چاہیے کہ رہنماؤں کے کلام پر دخل انداز نہ ہو، اس میں تصرف نہ کرے، بے سروپا اور سطحی گفتگو سے پرہیز کرے۔ جس زبان سے کلمہ شہادت پڑھا ہے اور اقرار توحید کیا ہے، اسے جھوٹ اور غیبت کے لیے استعمال نہ کرے، مسلمانوں کا دل نہ دکھائے، درویشوں کو ان کے نام لے کر نہ پکارے، جب تک اس سے کچھ نہ پوچھا جائے زبان نہ ہلائے۔ درویش کے لیے خاموشی کی شرط یہ ہے کہ باطل پر خاموش نہ رہے، اور بولنے کی شرط یہ ہے کہ بجز و حق کوئی بات زبان سے نہ نکالے۔ اس میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ حضرت داتا صاحب علیہ الرحمہ
ولایت کے بارے میں فرماتے ہیں، اطاعت خدا اور اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کوئی شخص ولایت کے مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ طریقت شریعت سے الگ چیز نہیں ہے۔ ولی وہ ہے کہ جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کی اس ارشاد کی تائید فرمائی ہے کہ تصوف کی بنیاد 8 خصلتوں پر ہے، جن سے 8 پیغمبروں کی پیروی ہوتی ہے۔ حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جب تک بندہ اس دنیا میں نفس اور خواہشات نفس کے چنگل سے نہیں نکلتا، معرفت سے سرفراز نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں کہ نفس کی مخالفت تمام عبادتوں کا سر چشمہ ہے۔ نفس کو نہ پہچاننا اپنے کو نہ پہچاننا ہے۔ جو شخص اپنے کو نہیں پہچانتا خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ نفس کا فنا ہو جانا حق کی بقا کی علامت اور نفس کی پیروی حق عز و جل کی مخالفت ہے۔ نفس پر جبر کرنا یعنی نفسانی خواہشوں کو روکنا جہاد اکبر ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ نے 3 قسم کے لوگوں سے دور رہنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ غافل علماء سے، جنہوں نے دنیا کو اپنے دل کا قبلہ بنا لیا ہو۔ ریاکار فقراء سے، جو فقط اغراض نفسانی کے لیے لوگوں سے جاہ و عزت کی تمنا رکھتے ہوں، اور جاہل صوفی سے، جس نے نہ تو کسی مرشد کی صحبت میں رہ کر تربیت پائی ہو، نہ کسی استاد سے ادب سیکھا ہو۔